ایک نوجوان شخص خداوند کے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوا. میری مدر ایونجلسٹ تھی، لیکن چونکہ جوانی کے یہاں میں اکثر یہ وہ دور ہے جوانی کا جب شیطان سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے انسان کے اوپر. شیطان اس عمر میں لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ خداوند کے لیے کام کرے. تو اس عمر میں اس نے مجھے ایک ایسے نشے میں، ایسے جوئے میں باندھ دیا جس سے نکلنا مجھے لگتا تھا کہ شاید ناممکن ہے. میں نسوار کے نشے، شراب کے نشے، چرس اور بھی بڑے نشے میری زندگی میں آ گئے، اور مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ شاید ان نشوں سے آزاد ہونا میرے لیے مشکل نہیں ہے. ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہوں، ایک خدا پرست لوگوں کے گھرانے سے ہوں، تو میرا جب دل چاہے گا اس نشے سے آزاد ہو سکتا ہوں. میرے لیے اس سے نکلنا مشکل نہیں ہے. تو یہی سوچ جو تھی، یہ غرور جو میرے اندر تھا نا کہ یہ تکبر کے انہوں میں آپ چھڑ سکنا، اس نشے کو میں خود اپنے زور سے چھوڑ سکتا ہوں، یہ تکبر مجھے کافی دور کئی سال اس نشے میں لے گیا. اور میں 10 سال سے بھی شاید زیادہ آپ کہنے کے اس نشے میں نشہ کرتا رہا اور خداوند سے دور رہا. اور پھر خداوند کا جو منصوبہ تھا میری زندگی میں، ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کی محبت بیان سے باہر ہے. میں جو سوچتا تھا کہ شاید میرے سے گندا، میرے سے کرونا برا شخص کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. میں اپنے آپ سے گھن کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، کیونکہ چھوڑ نہیں پا رہا تھا. اور ایسا ہی ہوا کہ خداوند کا جب منصوبہ میری زندگی میں کام کرنا شروع ہوا، تو میری وائف کو جب اس چیز کا پتہ چلا، تو خداوند کے خادمین کے گھر میرے پاسٹر سامنے کھڑے ہیں، ان کے گھر گئے، ان کو بتایا کہ میں اس مسئلے سے، اس طرح کی پرابلم سے. اب میری وائف میرے سے ناراض ہو سکتی تھی، مجھے ڈانٹ سکتی تھی، میرے سے ناراض ہو کے واپس میکے جا سکتی تھی. جو لیڈیز ہیں آپ کے لیے بھی ہے کہ جب کبھی آپ کے ہسبینڈ، جب کبھی آپ کے جو پارٹنرز ہیں وہ مشکل میں ہوں، بجائے کہ ان سے نفرت کرنے کے، بجائے کہ ان کو اور زیادہ دکھ دینے کے، ان سے اور محبت کرنی چاہیے، خداوند کے گھر لے کے جانا چاہیے. تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، وہ خداوند کے گھر لے کے گئی. اس نے میرے پاسٹرز کے ساتھ شیئر کیا. اور جب میں بتانے کا مقصد یہ ہے، میری دعائی کا میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں کہ کس طرح سے کیا باتیں میں نے سیکھی جن سے میں آزاد ہوں. وہ کون سی ایسی باتیں میرے پاسٹرز نے مجھے بتائی کہ جس سے، جو مجھے لگتا تھا کہ میں اس نشے سے آزاد نہیں ہو سکتا، تو وہ کون سی ایسی باتیں تو جو ایک ہی دن میں مجھے آزاد کر گئی. تو میں وہ باتیں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے سنیں. جو پہلی بات جب ان کو پتا چلی کہ ہیری جو ہے، پاسٹر ہیری، اب تو میں پاسٹر ہوں، اس وقت میں پاسٹر نہیں تھا، تو میں نشے میں ہوں، مختلف گناہ کرتا ہوں. تو انہوں نے بجائے کہ مجھے نفرت کرنے کے اور یہ کہنے کے کہ تو چرچ کے اندر کوائر میں ہے، نیچے اتارنے کے کہ یار تم کلیسیا دے مجمع دے نہیں ڈھونڈنا، تو نشہ کرنا ہے، انہوں نے انسٹیڈ کہ مجھے برا بھلا کہتے دگنی محبت سے انہوں نے میرے ساتھ وہ پیش آیا. اور خداوند ان کو لگا کہ now they have an opportunity to save a life for Christ, کہ خداوند کے لیے ایک روح کو بچانے کا جذبہ ان کے اندر اور بڑھ گیا کہ اب ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم نے خداوند کے لیے روح کو بچانا ہے، خداوند کے پاس لے کے آنا ہے. تو ان کی ایکسائٹمنٹ، ان کی خوشی میں دیکھ سکتا تھا اس وقت. تو انہوں نے کیا بتایا مجھے، پہلی بات انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے خداوند سے کہا ہے خداوند آپ آئیں میری مدد کریں اس نشے کو چھوڑنے میں. تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں اپنے زور سے، اپنی طاقت سے اس نشے سے آزاد ہو سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو غرور ہے نا آپ کے اندر، یہ تکبر ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں خود سے، اس کو سب سے پہلے ختم کریں اور خداوند کے آگے ہار مان جائیں، سرنڈر کریں اور خداوند سے کہیں خداوند اس نشے سے میں اپنے زور سے آزاد نہیں ہو سکتا، آپ نے کرنا ہے، پلیز آئے اور میری مدد کریں، مہربانی کر کے میری مدد کریں. خداوند کے آگے جھکیں، معافی مانگیں اور خداوند سے کہیں خداوند مجھے آزاد کریں. اور جب میں نے خداوند سے یہ بات کی کہ خداوند میرے سے نہیں ہو رہا، خداوند میں اس نشے سے آزاد نہیں ہو سکتا. لڑکیوں جو بہنیں ہیں، آپ کے مسائل کچھ اور ہو سکتے ہیں، لڑکوں کے نشوں کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتے ہیں، وہ مسئلہ جو آپ کو لگتا ہے نہیں چھوٹ سکتا، خداوند سے کہیں خداوند میرے سے نہیں ہو رہا، خداوند آپ نے کرنا ہے. تو رائٹ اوے اسی دن خداوند نے اسی دن مجھے اس نشے سے آزاد کیا. اور وہ 10 سال کا جو وہ جو 10 سال کا عرصہ تھا جو مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے کبھی آزاد ہو نہیں سکتا، خداوند نے ایک ہی دن، کہتے ہیں نا کہ وہ میموری جو تھی میری کہ 10 سال نشہ کرتا تھا، وہ بھی میری مٹ گئی. مجھے
لوگ کہتے ہیں ہولی ہولی چاہتا کہ ہولی ہولی والا سین نہیں تھا, اسی دن خداوند نے آزاد کیا. دوسری بات انہوں نے سکھائی کہ خداوند نے صلیب پر چھٹا کلمہ جب بولا تو کیا تھا وہ چھٹا کلمہ؟ 2 لفظ تھے صرف, تمام ہوا. تمام ہوا. انہوں نے کیا کہا کہ 2000 سال پہلے خداوند نے یہ جو 2 لفظ بولے تھے, کیا یہ اسی وقت کے لیے تھے؟ خداوند نے اپنی جان قربان کر کے وہ کام مکمل کر دیا اور کہا تمام ہوا. انہوں نے کہا یہ 2 لفظ اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا شروع کریں, ان کو مانگے اپنی زندگی پہ اور کہیں یہ آج نشہ میری زندگی سے تمام ہوا, یہ ایڈکشن اٹ از فنشڈ, یہ خداوند کے نام سے آج میری زندگی سے تمام ہوئی. تو وہ کام جو 2000 سال پہلے خدا نے مکمل کر لیا ہے اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. تو میرا ایمان ہے کہ آج آپ اپنی زندگی میں یہ 2 لفظ جو خداوند نے اس کو کہے تھے, جو بھی مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں خداوند تمام کر دیں گے. ہاللیلویا. اور جس طرح سے میں آزاد ہوا آپ کی زندگی سے بھی آپ ان نشوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. یہ 2 لفظ ضرور خداوند کی اس قدرت کو جو صلیب کی قدرت ہے اپنے لیے مانگے. اور لاسٹ ایک چھوٹی سی بات, صرف ایک چھوٹی سی بات, کہ انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ یہ پروسیس ہے کہ آپ کے سب سے ذہن میں پہلے سوچ آتی ہے کہ دل کر رہا ہے نشہ کرنے کا, تو آپ اس سوچ کو, وہ سوچ آپ کو گھر سے اپنی چیئر سے اٹھاتی ہے اور کہتی جہاں باہر سگریٹ پی کیا, نسوار رکھ کیا, کوئی بھی غلط کام کر, تو وہ سوچ آپ کو اپنی چیئر سے اٹھاتی ہے. پھر آپ باہر جاتے ہیں دکان سے, کھوکھے سے نسوار ڈھونڈتے ہیں سگریٹ پینے کے لیے, شاپ کیپر سے بات کرتے ہیں, دکاندار سے, اور پھر سگریٹ اپنے منہ میں رکھ کے اس کو جلاتے ہیں, پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. کتنا لمبا پروسیس ہے. انہوں نے کہا اتنا لمبا پروسیس ہے کہ پہلی جو سوچ آپ کے گھر میں آئی ہے اس سوچ کو یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹیں اور کہیں کہ یسوع مسیح کے نام سے یہ سوچ ہی ختم ہو جائے, تو اتنی دور اتنا لمبا عمل کرنے کا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ وہ چیزیں جو میں نے سیکھی اس دن, جس دن خداوند نے میری زندگی میں کام کیا. اور جب خداوند نے میری زندگی میں کام کیا تو آج اس دن سے لے کے آج تک میں خداوند کی بنادی کرتا ہوں اور ہر جگہ بتاتا ہوں کہ خداوند کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. میرے ایمان ہے کہ اس دعائی سے آج خداوند